ہیڈ لائنز اب ڈانٹ کے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ابتدا میں آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ باہر سے اگر کوئی پیسہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کی مد میں کچھ زیادہ سوال جواب نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی خاندان نے 90 کی دہائی میں بڑا خوب مال کمایا۔ کچھ چیزیں ہمارے سامنے پہلے بھی آ چکی ہیں، جس میں حدیبیہ پیپر مل والا معاملہ بھی تھا، دیگر معاملات بھی تھے جہاں پہ منی لانڈرنگ ہوتی رہی۔ اور پھر اسی خاندان نے پہلے ہنڈی حوالہ کے ذریعے یہ پیسہ باہر بھجوایا، اور پھر اسی مال سے باہر جائیدادیں بنائی، محلات بنائے، فیکٹریاں لگائی۔ اور یہ کوئی میں زبانی بات نہیں کر رہا، یہ چیز آپ کی JIT کے سامنے ان کیسز میں سامنے آ چکی ہے۔ جب آپ باہر بنائی ہوئی کسی بھی چیز کا پیپر ٹریل دینے سے، منی ٹریل دینے سے محروم رہے، آپ کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں تھا، تو وہ پیسہ ادھر سے ہی گیا۔ اور پھر جو پیسہ یہاں آیا، کہ ایک جو متھ کریٹ کی گئی ہے کہ جیسے بہت ہی جدی پشتی امیر لوگ ہیں، وہ متھ بھی اب تقریباً ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اس متھ کے پیچھے سے نکلا کیا ہے؟ وہ نکلی ہیں ٹیٹیاں۔ جس طرح شہباز شریف صاحب کے جو بچے ہیں، اور وہ خود ان کی جائیداد کا، سلیمان صاحب کی تو جائیداد کا 99% جو ہے وہ ٹیٹیوں کھڑا ہے۔ اسی طرح سے حمزہ کا سارا معاملہ ٹیٹیوں پہ کھڑا ہے۔ ان ٹیٹیوں کا بینیفٹ شہباز شریف صاحب اٹھاتے ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، باقی صاحبزادیاں ہیں، سب ٹیٹیز ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اب یہ دوسرا جب انویسٹیگیشنز ہو رہی ہے، تو جو دوسرا اس خاندان کا حصہ ہے، وہاں سے بھی طریقہ واردات وہی سامنے آ رہا ہے۔ اب اس قصے کی اگر آپ تو اکثر دیکھیں کہ 90 کی دہائی میں قانون بنایا، پھر ہنڈی حوالہ ہوئی، پھر پیسہ واپس آیا۔ اب یہ سب کچھ بڑا اچھا چل رہا تھا، بیچ میں اصل میں پاناما آ گیا۔ پوری دنیا میں پاناما آیا، یہاں سے تو شروع نہیں ہوا، باہر کسی جگہ سے یہ شروع ہوا، پاناما کا اسکینڈل بنا، پوری دنیا میں آیا، بھوچال مچ گیا۔ پاکستان میں بھی ہوا، کسی ایک جماعت نہیں، سب جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے اس کے اوپر سوال اٹھایا، عوام کے پاس گئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے۔ لیڈ اس میں ضرور پاکستان تحریک انصاف نے لی، اور اس چیز کے نتیجے میں ایک JIT بنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، اور وہ 3 کیسز آپ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں آئے، ہل میٹل کا، فلیگ شپ کا، اور ایون فیلڈ فلیٹس کا۔ اب ہل میٹل کے کیس سے متعلق ایک بڑی اہم چیز اگر آپ اس کو دیکھیں، تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 85% سے زائد کی جو رقم ہے ہل میٹل کے ڈکلیئرڈ پروفٹ کی، وہ نواز شریف صاحب کو جاتی ہے، اور آگے سے اس کا ہی پھر تقریباً 80-85% حصہ جو ہے وہ اپنی صاحبزادی مریم صفدر صاحبہ کو گفٹ کرتے ہیں۔ اور اسی کیس میں یہ تینوں نواز شریف صاحب، حسن نواز شریف اور حسن حسین نواز شریف، تینوں اس میں ایکیوزڈ ہیں۔ نواز شریف صاحب کی حد تک کیس کنکلوڈ ہو چکا ہے، اور انہیں 7 سال کی اس کیس میں سزا ہو گئی۔ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ اس سارے چیز میں رہ گئی، اور وہ یہ تھی کہ آلدو JIT کی رپورٹ میں کچھ پیمنٹس کی نشاندہی ضرور ہوئی ہے مریم صفدر کی طرف، لیکن ان کی ڈیٹیلز موجود نہیں تھی۔ وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز اور ڈاکومنٹس اویلیبل نہیں تھے جس سے وہ چیز سامنے آتی۔ اب وہ ڈاکومنٹس اویلیبل ہوئے ہیں، اور ان ڈاکومنٹس کے مطابق TT شہباز کے بعد اب یہ نئی ایک TT سامنے آئی ہے۔ تو میں کچھ ڈاکومنٹس آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، یہ اپنی اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے، اب ایک ڈاکومنٹ دیکھیے، یہ 14 ملین کی ٹرانزیکشن ہے، ہل میٹل سے آتی ہے 2008 میں، اور یہ مریم صفدر کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے MCB بینک میں۔ اور اس کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے فارم R۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ جو منظور پاپڑ والے کا ادھر سے پیسے آ رہے ہیں، تو سلیمان شہباز وہ اپنا R فارم سائن کرتے ہیں، جس میں آپ اونرشپ لیتے ہیں کہ یہ پیسہ میرے نالج کے مطابق آ رہا ہے، اور اس پرپس کے لیے آ رہا ہے جس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ ادھر ان کے دستخط ہوئے ہیں، تو اس سے انکار بھی نہیں کر سکتی۔ 14 ملین کا ہے، اور پرپس لکھا ہوا ہے انویسٹمنٹ۔ اس کے بعد آپ آ جائیے، اگلا ایک اور ڈاکومنٹ 17 ملین کی TT،
اور اس 17 ملین کی ٹی ٹی کے بعد یہ ہے اس کا آر فارم، دستخط ہے اس کے اوپر مریم صفدر صاحبہ کا۔ اس کے بعد آپ فردر ڈاکومنٹ میں آ جائیے، روپیز ہیں، یہ کنورٹ ہو کے روپیز میں ہے۔ 19 ملین اگلی ٹی ٹی، یہ بھی ایم سی بی بینک میں گارڈن ٹاؤن برانچ میں آتی ہے ہل میٹل کی طرف سے ڈائریکٹلی مریم صفدر کے اکاؤنٹ میں۔ یہ وہ اماؤنٹ نہیں ہے جو نواز شریف صاحب نے ان کو گفٹ کی، یہ وہ اماؤنٹ ہے جو سپوزٹلی مریم صفدر صاحبہ کلیم کر رہی ہیں اس آر فارم کے مطابق کہ یہ انویسٹمنٹ کی صورت میں آئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا انویسٹمنٹ تھی۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں، 7 ملین کی ایک اور ٹی ٹی ہے۔ یہ 7 ملین کی ٹی ٹی جو ہے یہ بھی مسلم کمرشل بینک کی برانچ میں آتی ہے لاہور میں، اور آگے اس کے بھی آر فارم کے اندر جو مریم صفدر صاحبہ کا دستخط شدہ ہے اس کے اندر بھی پرپز اس کا جو بتایا جاتا ہے وہ انویسٹمنٹ ہے۔ ٹی ٹی ٹیلی گرافک ٹرانسفر۔ اس کے بعد یہ ریسنٹ، وہ تو 2008 اور 9 کے میں نے آپ کو دکھائے، یہ ایک ریسنٹ ٹی ٹی بھی ہے جو کہ حبیب بینک جاتی عمرہ میں شریف ایجوکیشن سٹی کی جو برانچ ہے۔ ویسے آپ لوگ سارے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہاں بھی جا کے دیکھیں۔ ہم تو جو فائل کھولتے ہیں اس کے اندر سے وہی برانچ نکلتی ہے ایک شریف ایجوکیشن سٹی کی۔ تو یہ 2016 میں یہ ایک لیٹسٹ بھی پیش خدمت ہے، 9.9 ملین کی ٹی ٹی، یہ بھی ہل میٹل سے آئی۔ مطلب دکان بند ہونے سے پہلے یہ ٹی ٹیوں کا سلسلہ تواتر سے جاری رہا۔ 9.9 ملین، یہ ساتھ میں نے اٹیچ کر دیا ہے، یہ میں چھوڑے جاؤں گا آپ لوگوں کے لیے، آپ اتفاق سے بانٹ لیجئے گا آپس میں۔ یہ ایم سی بی کی بینک سٹیٹمنٹ ہے جس میں یہ ساری ٹی ٹیز شو بھی ہوتی ہیں۔ تو ملٹیپل ڈاکومنٹس آگے کہ آپ کی ٹی ٹی کا ڈاکومنٹ جو کہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر کا ہوتا ہے، سوئفٹ میسج جو بینکس جنریٹ کرتا ہے، انٹرنیشنلی جنریٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آر فارم ہے جہاں پہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، آپ پرپز بتاتے ہیں، اس میں اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو فورجری ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ ہے آپ کا ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ جس میں یہ 2016 کی ہے۔ اب سوال یہ اگلا آئے گا جی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ میری ذمہ ایک منی لانڈرنگ کے کیسز کو دیکھنا بھی ہے، ہمارا ایک یونٹ بنا ہوا ہے جو اس کی تفتیش کرتا ہے مختلف چیزوں کو، تو ہمیں یہ تمام جو سوئفٹ میسیجز جس طرح سے مختلف ٹی ٹی والی چیزیں ہیں، کچھ ہم نے باہر سے بھی جن ملکوں سے اوریجنیٹ کرتی ہے وہاں سے منگواتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں جب یہ ایویڈنس ملا تو جیسے اس کا ریلیونٹ ادارہ ہے، ابھی اس کا پینڈنگ کیس ہل میٹل کا اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 2 میں پینڈنگ ہے۔ اس سلسلے میں نے اس ہفتے 3 دن پہلے نیب کو ایک چٹھی بھی لکھ دی ہے جس میں یہ تمام شواہد اٹیچ کر دیے ہیں سارے کہ جی یہ چیز جو تھی شاید صرف نظر ہو گئی یا پہلے یہ ملا نہیں تھا، یہ ایڈیشنل ایویڈنس ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ ایک ایسی چیز ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں جے آئی ٹی، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ، تینوں ایک بات کہتے ہیں کہ یہ پروسیڈ آف کرائم تھا۔ اس کی آج تک کوئی منی ٹریل نہیں آئی کہ یہ پاکستان کے رہائشی، یہاں کے پبلک آفس ہولڈر، انہوں نے اور ان کے خانوادے نے یہ کیسے اسٹیبلش کی سعودی عربیہ میں، اس کی لیجیٹمیسی ثابت نہیں ہو سکی، اور پھر اسی کے سارے پروسیڈز دیکھیے اس کے اندر مالک ظاہر ہو رہا ہے حسین نواز، اور وہ اتنا فرما بردار اور تابع دار بچہ ہے کہ وہ ایک آنا بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، اور اپنے پروفٹ سے جو کہ ڈکلیئرڈ پروفٹ ہے، آپ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس پروفٹ سے بھی زائد رقم وہ اپنے والد اور بہن کو سارا یہاں ٹرانسمٹ کر دیتا ہے۔ تو ان کی حد تک تو جرم ثابت ہو چکا، یہ بھی ہم نے نیب کو بھجوا دیا ہے کہ اس کے مطابق دیکھیے کہ کیا اس کے اندر کوئی فردر کارروائی کی ضرورت ہے، اس میں آپ کو فردر پروب کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں تھوڑی سی چھان بین سے کچھ ڈیٹیلز مل گئی ہیں بینکنگ ریکارڈ میں سے، تو یہ پوری ایک اس میں ایکسرسائز بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اور کتنی ٹیٹیاں آئی ہیں۔
تو یہ وہ ایویڈنس ہے جو ہم نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو آفیشلی لکھ دیا ہے کہ یہ ایڈیشنل ایویڈنس ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. جو بات پہلے جے آئی ٹی کی رپورٹ میں اٹھائی بھی گئی تھی اس کو فردر کرابریٹ کرتا ہے. اور چونکہ یہ معاملہ اس وقت نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی دسترس میں ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے، لہٰذا اس میں جو بھی نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہے وہ نیب نے کرنا ہے. ہم نے ان سے ایویڈنس شیئر کر لیا ہے، تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر فردر وہ انویسٹیگیٹ بھی کریں گے اور جو بھی قانونی چارہ جوئی اس میں ہے اس پہ عمل کریں گے. تو یہ مین چیز آپ سے شیئر کرنی تھی. میں جاننا یہ چاہوں گا جی کہ ہم تقریباً ہر ہفتے ہی آپ سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے یہاں پہ ڈاکومنٹس وغیرہ. آپ کس طرح کا کام میں کر رہا ہوں؟ تو جس طرح سے وائٹ کالر کرائم جو پوری دنیا میں رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ فکس کی جاتی ہے ایکیوز پہ کہ وہ ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتا ہے. یہاں پہ اس کیس کو ایز این کرمنل پیش کیا جاتا ہے، فوجداری کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو احتساب کرنے والی ایجنسی ہے یا تحقیقاتی ایجنسی ہے وہ پروو کرے. تو یہ آپ کیوں تاثر دور نہیں کر رہے ہیں عوام کا، لوگوں کو، اور عدالت میں بھی یہ اس طرح کا پوائنٹ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وائٹ کالر کرائم کا جو تفتیش بھی ہے اور اس کی پروسیکیوشن ہے یہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے آرڈینری کرائم سے. یہ کوئی 302 کا قتل کا مقدمہ نہیں ہے جس میں آئی وٹنسز ہونے لازمی ہیں. وائٹ کالر کرائم میں تو جس طرح منی لانڈرنگ ہے اس میں آپ تو لیئرنگ کی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ بیچ میں آپ نے کٹ آؤٹس ڈالے ہوئے ہیں. ایک ہی رقم کی اوریجن اور ڈیسٹینیشن کو چھپانے کے لیے آپ کو اس کو ملٹیپل لیئرز میں لے کے جاتے ہیں. لیکن اس میں جو قانون ہے وہ پاکستان کا اس حد تک تو بڑا ہے کہ جہاں پبلک آفس ہولڈر ہوگا وہاں پہ رسپانسبلٹی شفٹ ہو جاتی ہے. آپ کو پراما فیسی اپنا کیس دکھانا ہے، باقی رسپانسبلٹی شفٹ ہو جائے گی. لیکن جہاں پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے وہاں پہ آپ کو چیزیں سامنے لانی پڑتی ہیں. یہ جو کیسز ہیں ان کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ اس کے اندر ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. اب یہ جو پیسہ آیا ہے یہ کوئی زبانی بات نہیں ہے، اس کو ڈفرینٹ ڈاکومنٹس کورابریٹ کر رہے ہیں. یہ اب ساری چیز انہیں بتلانی پڑے گی کہ اس کا کیا اوریجن تھا اور کیا تھا. یہ لیجیٹمیسی ان کو ثابت کرنی پڑے گی. لیکن میں یہاں پہ ایک اور چیز عرض کرتا چلوں جو شاید مجھ سے مس ہو گئی. یہ والی جو ریمیٹنس ہیں یہ کسی ٹیکس ڈاکومنٹ میں بھی شو نہیں کی گئی. جو ایف بی آر کا ریکارڈ ہے مریم صاحبہ کا اس میں بھی ان ریمیٹنسز کو، ہل میٹل کی ریمیٹنسز کو شو نہیں کیا گیا ہے. تو یہ بھی میں نے اپنی چٹھی میں لکھا ہے کہ یہ چیز بھی آپ نے معلوم کرنی ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتا، کیونکہ یہ بھی انویسٹیگیشن آپ نے کرنی ہے اور آپ پہ لازم ہے. شہزاد صاحب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے، ماشاء اللہ آپ کو 8 مہینے ہو گئے اس کام، 10 مہینے لگے ہوئے. ہمیں قوم کو اور لوگوں کو یہ انٹرسٹ ہے کہ ان سے پیسہ نکلے گا کیسے اور آئے گا کیسے. ابھی قومی گروپ سے بارگیننگ میں 2 ارب روپیہ نیب نے وصول کیا ہے. آپ ان کا زرداری گروپ کا، شریف گروپ کا کوئی پیسہ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں واپس گورنمنٹ میں، یا آپ کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہاں پہ قانونی طور پہ عدالتیں ہیں، اس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. کیا کوئی ایسا آرڈیننس لا رہے ہیں، کوئی ایسا طریقہ کریں گے؟ دیکھیں جو بھی اگر پہلی بات ہے کہ پوری عوام کی، آپ کی نہیں پوری عوام کی خواہش ہے کہ جلد سے جلد ریکوری ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو قانون کے مطابق، انہوں نے تو سنا ہی کچھ نہیں، آپ کو قانون کے مطابق ریکوری کرنی پڑے گی جو اس کا مروجہ قانون ہے. تو وہ پورا پروسیس فالو کرنا ہے. ہر اکیوز پرسن کے پاس پلی بارگین کی آپشن موجود ہے جو کہ والنٹری ہے. اس میں ہم کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے، والنٹری ہے. اور پلی بارگین اگر مجھ سے میری پریکٹس کا بھی پوچھیں تو پلی بارگین یوزلی بزنس مین وہ تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں. سیاستدان تھوڑے سے چونکہ ذرا جو پبلک آفس ہولڈر ہیں چونکہ تھوڑے سے سخت جان ہوتے ہیں تو ان سے یہ ممکن نہیں ہوتی. لیکن دوسری صورت میں بھی اگر آپ پلی بارگین نہیں کرتے تو یہ کیسز جب کنکلوڈ ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر جو جرمانہ عائد ہوگا یا اس سے پہلے آپ کی جائیدادیں ضبط ہو جاتی ہیں. جو آپ نے دیکھا ہوگا بھی یہ چیز بھی شروع ہوئی ہے کہ نیب بھی اپنے قانون کے تحت سیکشن 12 کے تحت ایسٹس کو فریز کر رہا ہے اور وہ بیسیکلی سیکیور کر رہا ہے ایسٹس کو کہ کل آپ کے خلاف جب ججمنٹ آتی ہے تو اس ججمنٹ میں جو مانیٹری آپ کے اوپر فائن ہوگا اس کو ریکور کیا جا سکے. تو وہ ایک طریقہ ہوگا اس کی ریکوری کا. سیکنڈلی جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے ریکوری کے ضمن میں، قانون تو 2017 سے بنا تھا، رولز نہیں تھے، نافذ العمل نہیں تھا، وہ بے نامی ایکٹ ہے. اس کے تحت جہاں کیونکہ دیکھیے پبلک آفس ہولڈر کے معاملے میں بہت زیادہ پراپرٹی بے نامیوں کے نام رکھی جاتی ہے.
تو وہ فوری طور پہ اس قانون کے تحت ضبط ہو سکتی ہے. وہ سلسلہ بھی جاری ہے, اس پہ نیکسٹ ویک تک بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں اور کیا مزید کارروائیاں ہوئی ہیں, اور بھی اٹیچمنٹس ہونے جا رہی ہیں. تو وہ بھی ریکوری کا ایک طریقہ ہے, بیکاز وہ تھوڑا سا تیز طریقہ ہے ٹیکس کے قانون کے تحت. ثناء اللہ صاحب ڈان سے سر آپ تو لیٹ آئے, پہلے گلا آپ سے. آرڈیننس کا سر کلیئر کر دیتے جی میں آرڈیننس کا بتاتا ہوں. دیکھیے آرڈیننس کا مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ریسنٹ ججمنٹس آنے کے بعد آرڈیننس کی زیادہ دیر وقت نہیں رہتی, اور کوئی آرڈیننس اگر آ بھی جاتا ہے اور بالکل ہی آپ کے مروجہ قوانین کے برخلاف ہوتا ہے تو وہ کورٹ میں بھی چیلنج ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی آرڈیننس بھی آئے گا تو اسی کے تحت آئے گا. تو جو پروسیجرز ہیں, جو پروسیس ہے, ڈیو پروسیس ہے, اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. اس کا تو واقعی مجھے نہیں پتا آپ نے کیا بتایا, لیکن بعض آپ نے دعوے کیے ہوئے, ان کے کوئی ٹارگیٹ بھی آپ نے رکھے ہوئے تھے, اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں. ایک تو 60 لاکھ کا بتا دیں, ان کی واپسی کے حوالے سے کہاں تک آپ پہنچے, کیا پیش رفت ہے. سیکنڈ, جو اومینی گروپ میں اٹیچمنٹ کی گئی ہے وہ کون سی ڈیڈ لائن ہے جس کے بعد ان کو ضبط کرنے کا عمل شروع ہوگا, کہاں تک پہنچے, کسی نے رابطہ کیا ہے اس میں اٹیچمنٹ. دیکھیں چونکہ پریس کانفرنس تو مریم صاحبہ کے اوپر تھی, آپ سے شیئر کر لیتے ہیں ابھی جو ان کی ٹیٹیاں سامنے آئی ہیں. لیکن ڈار صاحب کے اوپر دیکھیے ایکسٹریڈیشن کا عمل تو جو ہمارا MOU تھا اس کے مطابق جاری ہے. ابھی وہاں پہ جو پولیٹیکل وہ تھوڑا سا ایشو تھا وہ بھی ریزالو ہو گیا ہے. میری جلد ملاقات بھی متوقع ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ. میں نے انہیں چٹھی بھی لکھی ہے پچھلے ہفتے, اور جو ایڈیشنل ایویڈنس میں نے مانگا تھا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. ان کی پراپرٹی کی اٹیچمنٹ کا ان کے جو یہاں پہ تھی وہ بھی قانون کے مطابق آپ کے پاس ایک چیز ہے, تو اس کے اوپر بھی کام شروع ہوا ہے تاکہ ریکوریز تو کم از کم پوری ہوں. جہاں تک جو اومنی گروپ والی اٹیچمنٹ کا سلسلہ ہے, اس میں جو پروسیس ہے, جو انیشیٹنگ آفیسر ہوتا ہے, یہ پروویژنل میئر ہے کہ وہ پراپرٹیز اٹیچ کر دیتا ہے. پھر اس کے پاس شاید یہ 2 ماہ کا پیریڈ ہے یا 3 ماہ کا, وہ 60 ڈیز کا ہے. 60 ڈیز جب گزر جاتے ہیں تو وہ اس کو ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی ہے جو کہ قائم کر دی گئی ہے, اس کے پاس وہ اپنا کیس لا سکتے ہیں. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. 60 ڈیز کے اندر جو انیشیٹنگ آفیسر ہے اس نے اپنی رپورٹ بھی فائل کرنی ہے, تو وہ 60 دن میں رپورٹ فائل کرے گا. اس سے پہلے دوسری پارٹی بھی جا سکتی ہے, لیکن ابھی تک میری اطلاع کے مطابق اومنی گروپ والے کسی پراپرٹی میں کسی پارٹی نے ابھی تک رجوع نہیں کیا ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی سے. صحیح جو اس کا جواب ہے وہ کہ اب پچھلے 4 دنوں میں نہ کر لیا ہو تو وہ آپ کو FBR بتا سکتا ہے. سید تقیر. شہزاد اکبر صاحب, یہ مریم صاحبہ کے خلاف جو اتنے زیادہ پروف آپ کے پاس موجود ہیں اور اتنی ٹرانزیکشن ان کے اکاؤنٹس میں ہوئی ہیں, تو اس کے بارے میں کوئی ایسی ٹیم تشکیل دی ہے کہ جس سے یہ ریکور ہو جائے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. یہ تو ایویڈنس ہے جو ہمیں اپنی انویسٹیگیشن میں سامنے آیا, اور ہم نے نیب سے آفیشلی باقاعدہ طور پہ شیئر کر لیا کہ اب اس کے بعد, کیونکہ جو پروسیکیوشن کا عمل ہے اور ریکوری کا عمل ہے وہ انہی اداروں کے تحت ہوگا جو انڈیپینڈنٹلی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو وہ نیب نے اس کے اوپر کرنا ہے. تو ریکوری تو ظاہر بات ہے کہ ثابت ہونے کے بعد ہوگا, یا اس سے پہلے اگر ان کا ایمان جاگے اور پلی بارگین کر دیں تو وہ اپنی جان بھی بخشیں اور ہماری جان بھی بخشیں. لیکن ریکوری انشاءاللہ کیس کنکلوڈ ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلوں, یہ ابھی صرف ایک چھوٹا سا میں سمجھتا ہوں, یہ چیز بہت بڑی ہے. یہ چیزیں پہلے سامنے منظر عام پہ نہیں تھی, لیکن یہ ان کے معاملات کا ایک پہلا سرا ہے. اور جب کہتے ہیں نا آپ کو ایک وہ چیز ملتا ہے تو پھر پورا دھاگا, جس طرح سے وہ ایک ٹیٹی پکڑی گئی تو پھر پوری 26 ملین کی ٹیٹیاں کھل کے سامنے آ گئی. تو اسی طرح سے یہاں بھی یہ بھی اگر یہ 7-8 ٹیٹیاں آپ کے سامنے آئی ہیں تو اس میں سے مزید باقی جو ان کے بزنس کے معاملات ہیں ان میں بھی یہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. کیونکہ یوزلی دیکھا یہی گیا ہے کہ جو اب میں زیادہ سخت الفاظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن انویسٹیگیشن میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جتنے ملزمان ہیں ان کا طریقہ واردات ایک ہی ہوتا ہے. تو وہ ایک پراپرٹی یا ایک کمپنی میں اگر یہ طریقہ واردات ہے تو یہی باقی کمپنیوں میں بھی ہوگا. اور آپ جانتے ہیں اس وقت چودھری شوگر مل, شمیم شوگر مل, باقی جن ملز کا آڈٹ بھی ہو رہا ہے, نیب بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. تو اس میں بھی میں امید کرتا ہوں کہ اس اینگل سے جو تفتیش ہو رہی ہے اس میں ایسی چیزیں شاید سامنے آتی رہیں. تھینک یو سر. تھینک یو جی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ شریف خاندان نے خونی حوالہ کے ذریعے مال باہر بھجوایا. اس خاندان نے 90 کی دہائی میں بہت مال کمایا ہے. شہزاد اکبر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طریقے سے معاملات خراب کیے گئے ہیں اور بتایا گیا کہ کس طریقے سے منی لانڈرنگ ہوئی. دوسری طرف